آپ جا کر سیرت پڑھیں، حضور علیہ السلام نے پیون کا لباس بھی پہنا اور کبھی کبھی 27 اونٹ کی قیمت دے کر ایک جبہ بھی خریدا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیون کا اس لیے پہنا کہ اگر غربت آ جائے تو تیرے پیون پر رسول اللہ نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی محفل میں پیون والا پہن کر کے آئے گا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق اڑائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دی۔ اور اگر کوئی قیمتی پہن کے آئے گا تو کوئی اس کو مغرور نہ کہے، 27 اونٹ دے کر کے جبہ خرید کر قیمتی پہننا بھی اپنی امت کے لیے سنت بنا دیا۔ تو اب غربت مسلط کی جا رہی ہے، اور غربت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگ کفر تک بک دیتے ہیں۔ یہ لوجوں میں بکنے والی بچیاں، ارتداد کا فتنہ، ایمان پر منڈلاتے ہوئے خطرات، اس میں سب سے بڑی وجہ ایک غربت بھی ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں۔ اس لیے میں بہت طویل میں عرض کر چکا ہوں کہ عصر کا وقت قریب ہے، جلدی سے اپنی گفتگو کو شارٹ کر کے مکمل کرنا ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، ایمان خطرے میں، عقیدہ خطرے میں، عزت خطرے میں، آبرو خطرے میں، جان خطرے میں۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی تجوریوں سے مال نکال کر بازاروں میں لگاؤ، تجوریوں میں مال رکھنے کی بجائے مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ آدمی مالدار نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دے گا، مالدار نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنے گی۔ کبھی کبھی لوگ مالداروں کی اتنی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو صرف 2 چادروں پہ زندگی گزارنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بلال حبشی جیسی ہستی نے مال کی قلت کی وجہ سے عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر اگر جنت کا مژدہ سنا ہے تو عثمان غنی جیسے مالدار نے اپنے مال کی بنیاد پر رسول اللہ سے 2 مرتبہ جنت خریدنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، غریب کو بھیک میں جنت دی اور مالدار کو بیچ کر جنت دی، اور بتا دیا اللہ اکبر کہ میں صرف بانٹنے والا نہیں ہوں بلکہ بیچنے والا بھی ہوں، اور بیچتا وہی ہے جس کو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ تو آقا کو عطا اس طرح کیا گیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ آؤ غربت کا خاتمہ کیسے ہو اس پر چند چیزیں۔ نمبر 1، غربت کے خاتمے کی کوشش کرنا ہے، بالخصوص نئی جنریشن کو، نئی نسل کو۔ لوگ کہتے ہیں غربت جب رسول اللہ نے پسند کی تو ہم کیوں غربت سے نکلے؟ ہم نے کہا بیماری بھی تو پسند کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا بیمار پڑو تو بیمار مت پڑے رہو، بلکہ بیمار پڑو تو بیماری کا علاج کرو۔ بیماری آ جائے شکر کرو، شکوہ نہ کرو، علاج کرو۔ ایسے ہی غربت آ جائے شکوہ نہ کرو، اس کا علاج کرو۔ غربت کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، مسلمان تجارت کی طرف توجہ دیں، ہم تجارت کریں۔ مزدوری کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اسلام ہمیں مزدور بنانے نہیں بلکہ اسلام ہمیں تاجر بنانے کے لیے آیا، اسلام ہمیں مالدار بنانے کے لیے آیا۔ آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول کی محنتوں نے اتنا مالدار کر دیا تھا کہ جب بحرین سے حضرت ابو ہریرہ آئے تو بیت المال کے لیے 7 لاکھ درہم لے کر کے آئے اپنے ساتھ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو فاروق اعظم نے ہنس کے کہا، ہنس کر کے کہا کہ ان کی طبیعت میں کچھ بھولا پن تھا، تو ہنس کر کے کہا کہ ابو ہریرہ تو کہتا ہے 7 لاکھ درہم لایا ہے تو تجھے گنتی بھی آتی ہے؟ تو آپ نے غصے میں کہا جذبات کے اندر 1 لاکھ 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 بتا کتنا ہوا؟ تو کہا 7 ہوا۔ تو کہا اتنا ہی لایا ہوں۔ ابو ہریرہ جیسی ہستی۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے اس کے بعد
اللہ اکبر، شہریوں کو پینشن کا سسٹم شروع کیا، وظیفے کا سسٹم شروع کیا. یہ آج یورپ کے اندر لوگوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں. یہ کسی کی اپنی ذاتی کمال کی بات نہیں ہے. اگر شہروں میں وظیفے تقسیم ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے شروع کرنے والی ہستی عمر ابن خطاب کی ہستی ہے. ایک بات اور مجھے یہاں بڑی خوبصورت یاد آئی. جب وظیفے تقسیم ہونے لگے تو آپ نے ذمہ داری دی چند اصحاب کو کہ لسٹ بناؤ تاکہ مرتبے کے مطابق لوگوں کو وظیفہ دیا جائے. تو لوگوں نے پہلے بدری پھر احد کے اسی طریقے سے ترتیب وار جو ہے وہ بنایا. فاروق اعظم نے دیکھ کے کہا یہ لسٹ نہیں ہے. کہا پھر فرمایا اوپر ان کا نام لکھو جو رسول اللہ کے خاندان کے سب سے زیادہ قریب ہیں. پہلے اہل بیت کے نام لکھوائے اور فرمایا جس کا رشتہ نبی سے جتنا قریب ہے اس کو اتنا زیادہ حصہ دیا جائے گا. اور ازواج مطہرات کو سابقون الاولون مجاہدین کے برابر وظیفہ عطا کر کے بتایا کہ صحابہ وہ تھے جن کے دلوں میں اہل بیت سے نفرت نہیں تھی، بلکہ صحابہ تو تھے وہ جنہوں نے سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کی ہے. اور اہل بیت سے جتنی محبت اصحاب مصطفیٰ نے کی ہے 14ویں صدی میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول تھا. آپ نے پہلے اپنے آقا کی اہل بیت کو سامنے رکھا. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا پہلے نمبر پر مسلمان تجارت کو فروغ دیں، تجارت کریں. اگر چنے ہی بیچنے پڑے ہیں یہ بھی تجارت ہے، چنے ہی بیچنے پڑے. بلکہ یہاں تک اللہ اکبر اگر کسی کو مارکیٹ میں ذلت کی جگہ کھڑے رہنا پڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کی عزتوں سے نوازے گا. اس لیے پاکٹ مار نہ بنو، چیٹر نہ بنو، چور نہ بنو، سود خور نہ بنو، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے والے نہ بنو. حلال تجارت کرو، حلال. اور سن لو تاجر لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ تو دیندار ہے، ہم لوگ تو دنیا دار ہے. میرے بھائی تو کوئی دنیا دار نہیں ہے. اگر تو اپنے بال بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے حلال تجارت کر رہا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں ہے. مصلی پہ نفل کر پڑھنے والے کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا رزق حلال کمانے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تھک کر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے حلال روزی کما کر تو اس کے پسینے کی وجہ سے اللہ اس کے تھکن کی بنیاد پر اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک لکڑہارے کے ہاتھ لکڑیاں کاٹتے ہوئے سخت ہو گئے. اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوم لیا. نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بحیثیت نمازی حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے. بحیثیت صائم روزے دار حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے. بحیثیت مجاہد حضور نے کسی مجاہد کے ہاتھ نہیں چومے. لیکن رزق حلال کمانے میں جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر محبت کا اظہار فرمایا اور بتا دیا گیا جو ہاتھ حلال کمانے میں سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اس لیے تجارت کو فروغ دو. لیکن آج کے لڑکے تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں میں لگے ہوئے ہیں، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں. کیسے تجارت کریں گے؟ ساری دنیا صبح اٹھتی ہے اور ہمارے جوان رات کے 3 بجے تک سوتے ہیں اور 12 بجے 1 بجے جب ساری دنیا کا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے اس وقت وہ بیدار ہوتے ہیں. فضول نہ بنو، فالتو نہ بنو، تجارت کرو. تجارت میں برکت ہے. لوگ کہتے ہیں تجارت کیا کرے؟ میں نے کہا جب ملک شام کی منڈی میں صاحب معراج آمنہ کا لال بحیثیت تاجر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ گھر پہ بیٹھ کر نرم گدوں پر بیکار نہ بنو، تجارت کرو. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. سچے تاجر کو نبیوں کے ساتھ جنت میں داخلے کی بشارت. اس لیے سچے تاجر بنو. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مال کماؤ لیکن حرام اور حلال میں تمیز کرو. یہ نہیں کہ جنگلی رمی سے بھی مال آ رہا ہے تو لے لو، جوے سے بھی آ رہا ہے تو لے لو. نہیں،
जुआ हराम है और जुआ तबाह होगा, जुआ बर्बाद होगा, सूद हलाक होगा, सूद बर्बाद होगा। इसलिए हलाल जरिए से शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में इस्लाम से हटकर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार न करना, वरना तबाह हो जाओगे। हराम आता नजर आता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। क्या आपने बार बार नहीं सुना, अल्लाह अकबर, सूअर के कितने बच्चे पैदा होते हैं, कुत्ते के कितने बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वो हराम है, उसमें कोई बरकत नहीं। हर दरवाजे पर ना सूअर नजर आता है, ना हर दरवाजे पे कुत्ता नजर आता है, लेकिन अल्लाह अकबर बकरियां हलाल है, हर साल करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में ज़बह होती है, उसके बावजूद भी हर दरवाजे पर कमो बेश नजर आती है। वजह हलाल है तो अल्लाह ने उसमें बरकत अता फरमाई है, इसलिए हलाल को लाजिम पकड़ो। अल्लाह अकबर। पहले नंबर पर तिजारत, जल्दी जल्दी से गुफ्तगू एंड की तरफ जाती है। दूसरे नंबर पर ज़राअत, इसलिए कि अगर तिजारत नहीं कर सकते तो चलो किसान बन जाओ, ज़राअत का पेशा इख्तियार करो। हमारे अब्बा जान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़राअत का पेशा इख्तियार फरमाया। अल्लाह अकबर। अंबिया अलग अलग पेशे से वाबस्ता रहे। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़राअत करते थे। अच्छा, ज़राअत और किसान बनने में फायदा क्या है? एक तो वो पैसा भी देता है और दूसरा अज्र भी देता है। यानी आपने जो पौधा बोया है, आपने जो दरख्त लगाया है, जब तक वो तर रहेगा वो अल्लाह का जिक्र करेगा, जब तक जिक्र करेगा आपके नामे अमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। जो उसके साए में बैठेगा आपको सवाब मिलेगा, जो उसके फूल की खुशबू सूंघेगा आपको सवाब मिलेगा, जो उसका फल खाएगा आपको सवाब मिलेगा। हत्ता कि अगर उससे चिड़िया भी दाना चुगेगी, अल्लाह आपको उसका भी अजर अता फरमाएगा और सदके का अजर अता फरमाएगा। यहां तक के दरख्त लगा के मर जाओगे तो मरने के बाद भी जब लोग उससे फायदा उठाएंगे तो अल्लाह आपकी कब्र में आपको आराम अता फरमाएगा। पैसे भी आ रहे हैं और अज्र भी मिल रहा है। यही मजहब इस्लाम की खुसूसियत है। नंबर 3, तिजारत, ज़राअत और उसके बाद फिर दस्तकारी, कारागिरी करो। आजकल लोग घर में बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। आप रोजाना भेष बदल के निकलते थे कि मैं अपने बारे में पूछूं कि मेरी कमी क्या है। हालांकि जो भी नबी होता है उसमें कभी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि नबी को अल्लाह कामिल व अकमल बनाकर भेजता है। चाहे उसका नसब हो, चाहे उसका हुस्न हो, चाहे उसका इल्म हो, चाहे उसका तकवा हो, उसका बोलना हो, चलना हो, फिरना हो, मासूम होता है नबी। लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। अल्लाह के पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो पूछते थे भेष बदल कर कि मैं अपने बारे में पूछूं क्या कमी है। जिससे मिलते थे सब कहते थे क्या पैगम, क्या इंसान है, क्या हस्ती, सब तारीफ करते थे। लेकिन आप मुतमईन नहीं होते थे, कुछ तो है, कुछ तो है। एक दिन अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा आप जाओ और बताओ, आईना दिखाओ क्या करना है। हजरत जिब्रील आए इंसानी शक्ल में, उनसे मुलाकात होगी तो कहा दाऊद कैसे? कहा आदमी बहुत अच्छा है लेकिन अपने हाथ की कमाई नहीं खाता। आदमी बहुत अच्छा है मगर अपने हाथ की कमाई नहीं खाता। अगर अपने हाथ की कमाई खाए तो फिर और बात है। पलटे रोते हुए और अल्लाह से दुआ की, मौला मुझे कोई हुनर सिखा दे। तो अल्लाह ने आपके हाथ में लोहे को ऐसे नरम कर दिया जैसे औरतों के हाथ में आटा नरम होता है, और अल्लाह ने उनको ज़रा बनाने का हुनर सिखाया। बादशाह होकर भी ज़रा बनाते थे और बेच करके अपना जो है वो रिस्क हासिल करते थे। नबी ज़रा बना सकता है, नबी ज़राअत कर सकता है, नबी तिजारत कर सकते हैं। हमारे अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि हमें शर्म आती है तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए? नहीं, आओ गुर्बत दूर करें और उसके लिए कुछ और तरीके। नंबर 1 कि जो गरीब लोग हैं उनकी गुर्बत दूर करने के लिए इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम कायम किया है। 2.5% ज़कात अपने माल से हर साल निकालो। आज मुसलमान ज़कात चोर भी हुआ है, नमाज चोर भी है, ज़कात चोर भी है। 1 पैसा अगर ज़कात का बचा के रखोगे, 1 पैसा अगर ज़कात का बचा कर रखोगे
تو وہ پیسہ آپ کے دوسرے اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا. اور اگر زکات دے دی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرے، اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے. مجھے بتاؤ، جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے، پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا، ڈوب گیا، یہ ہوا وہ ہوا. زکات نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، اس لیے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے. واللہ اگر ایک ایک پائی کی زکات نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکات نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. ایک بات. دوسری بات، جب زکات نکالو تو زکات کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو. کچھ لوگوں کو تو ہم نے 200 روپے تقسیم کرتے دیکھا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرع کا حکم نہیں کہ تملیغ شرط ہے فقیر کے لیے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کم سے کم ایسا ہو جائے. علماء کرام بیٹھے ہوئے، صرف اپنی اصلاح کی خاطر مشورہ دے رہا ہوں، آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکے تو. نمبر 1، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں. نمبر 2، ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں. اور نمبر 3، ایک حصہ مدارس دنیا میں تقسیم کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رشتہ داروں کی غربت بھی دور ہوگی، عام مومنوں کی غربت بھی دور ہوگی، اور جو مدارس اسلامیہ جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زندہ رہے گا. اس لیے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے. لیکن اس کے لیے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آنکھ کھول کر کے دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر واقعی صحیح کام ہو رہا ہے، زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے، اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخیلات میں ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے بلکہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں، پھر چاہے وہ صحیح جگہ ہو چاہے غلط جگہ. اس میں بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کا بھی کیا قصور. ایک شخص حضرت محبوب الہی کے پاس ہے، نظام الدین اولیاء، کہ حضور میری زکات ہے اور آپ میرے مرشد ہیں، آپ نیک اللہ والے، جس کو چاہے دے دیں. لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، وہاں لے کر کے جھولی میں ڈالنا تو تھا نہیں، انہوں نے ہاتھ میں لے لیا. فرمایا بیٹا خانقاہ کے سامنے جا، پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دینا. تو دے دیا. وہ محبوب الہی کے بڑے نیک اور متقی مرید تھے. تو دوسرے کو رشک آیا، ارے اس کی زکات تو بڑی صحیح جگہ گئی. تو دوسرا بھی لے کر کے آیا، سرکار میری بھی قبول کرے. میں جا پہلے خانقاہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا. ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت کا حکم تھا، دے تو دیا، منہ اتار کے آیا. کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ. آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے، جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا. بس اپنی زکاتوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے کماؤ گے ویسے جولی میں جائیں گے. اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی. یہ تو زکات کا معاملہ ہو گیا. اگر زکات کی وعید بھی بہت ہے نہیں دینے پر، میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرتا کیونکہ ابھی 2 نکات پر اور گفتگو آپ سے کر سکتا ہے، کرنے کی شہادت حاصل کرنا ہے. میں جلدی سے چل رہا ہوں، اور کہ اتنی جلدی سے چلنا میری اپنی ہی چاہے وہ یعنی کہ میرا اتنا علمی معیار بلند نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی سے اپنی بات رکھوں، بلکہ میرا معاملہ آج اس وقت ایسا ہے جیسے کسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج دیکھ کر کے ہاتھ تیز کرتا ہے، ویسے میں بھی گھڑی پر توجہ کر کے اپنی بات تھوڑی سی تیز کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کرے میرے دل کی بات کسی کے دل تک پہنچ جائے اور میرے لیے نجات کا سامان ہو جائے. حالانکہ یہاں تو ایک سے خطبہ مقررین شمس ملت علامہ شمس الدین جیسے اور حضرت علامہ اللہ بخش صاحب جیسے اور حضرت علامہ معین اعظمی صاحب جیسے ہمارے بڑے بھائی جناب بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب، علامہ عبدالرب صاحب، اور بھی ہمارے مولانا انصار صاحب، بڑے بڑے یہ شموس و اقمار ہے علوم و معارف کے، یہ یہاں جلوگر ہیں. ان کی موجودگی میں میرا بولنا ایسا ہی سورج کو چراغ نہیں، سورج کے سامنے اگربتی جلانے کے برابر ہے. لیکن میں بات جلدی سے پوری کرنا چاہ رہا ہوں. تو غربت کے لیے ایک تو زکات ہو گئی. دوسری چیز آج مسلمانوں کی فکر یہ بن گئی کہ زکات ہی میں سب نپٹانا چاہتے ہیں 2.5% میں.
اس کے لیے بھی زکات لے لو، اس کے لیے بھی زکات لے لو، اس کے لیے بھی للہ رقم بھی تو نکالو، صدقہ نفلی صدقہ بھی تو نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا نفلی صدقہ جب تم کسی کو دیتے ہو، نفلی زکات تو مستحقی کو دی جائے گی ورنہ ادا نہیں ہوگی، لیکن نفلی صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے۔ جب ہم نفلی صدقہ دیتے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو نفلی صدقہ دیتے ہو اس کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے۔ نفلی صدقہ جو دیتا ہے اللہ اسے اچھی موت عطا کرتا ہے، بری موت سے اللہ بچاتا ہے۔ اس لیے صدقہ تو فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور نفلی صدقے میں امیر بلکہ مستحق غیر مستحق مت دیکھو۔ ایک مرتبہ ہمارے مرشد سرکار قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ غیاث القونین قطب العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی آ کے کہتا ہے مرشد لوگ میرے پاس صدقہ مانگنے آتے ہیں، اس میں مستحق بھی ہے غیر مستحق بھی ہے، میں کس کو دوں؟ فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں تمہیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جو مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر، جو غیر مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو جس چیز کا مستحق اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا، اور جو تو جس چیز کا مستحق نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا۔ جب تو غیر مستحق کو دے گا تو اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے صدقے کو عام کریں، پھر اس کے بعد اور بھی غربت خربوں میں نکلے گی، خربوں میں، لیکن بس صحیح تقسیم کی ضرورت ہے۔ خدا کرے اللہ ہماری قوم کو شعور دے۔ دوسرا مسئلہ ہے جہالت۔ جہالت ہر برائی کی جڑ۔ جاہل جو کرے گا اس کی توقع آپ کسی سے نہیں رکھ سکتے۔ پہلی بات، پہلے جہالت کی تعریف سن لیں۔ جہالت اس کو کہتے ہیں علم نہ ہونے کی بنیاد پر اطاعت الہی سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہالت ہے۔ اونلی جہالت، مکمل جہالت، فقط جہالت۔ توجہ پھر سنیں، اور بھی تعریف ہو سکتی ہے اس لیے کہ لوگوں کے الگ الگ نظریات ہیں، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہاں سے کہہ رہا ہوں۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا جہالت، اور ایک ہے جہالت جہل مرکب۔ جہل مرکب یہ ہے علم ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہل مرکب ہے۔ تو جاہل سے بھی بڑا جاہل وہ ہے جو جہل مرکب رکھتا ہے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام ہر جہالت کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اس لیے ہم علم کی طرف توجہ کریں۔ آج دیکھیں نماز پڑھنا نہیں آتی، جہالت۔ وضو کرنا نہیں آتا، جہالت۔ نماز جمعہ کے مسائل نہیں معلوم، جہالت۔ حج کے مسائل نہیں معلوم، جہالت۔ ماں باپ کی نافرمانی نہیں معلوم، جہالت۔ عورتوں پہ باپ کی نظر، جہالت۔ زنا، شراب، یہ سب گندگی جو پھیلی، جہالت۔ قتل، غارت گری، جہالت۔ یہ سب جہالت کے مسائل ہیں۔ آئیے جہالت کو دور کریں اور جہالت کا خاتمہ کریں۔ مسلمانوں سے میری اتنی گزارش ہے، اپنی دولت کا، دولت مند لوگ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں اور جہالت کے خاتمے کے لیے ادارے بنائیں، اور ایسے صاف ستھرے ادارے۔ ہمارے امیر، ہمارے قائد حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک فکر یہ دی لوگوں کو، بلکہ وہ دیتے ہی رہتے ہیں کہ لوگ الہاد کے ماحول میں علم بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو الہاد اور بے دینی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور سنی دعوت اسلامی عشق رسول کے ماحول میں لوگوں کو انگریزی تعلیم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ شروعات ہوئی تو بہت سے اداروں کا قیام بھی آ گیا۔